آج نمبر لینے کے بعد، ڈگریاں لینے کے بعد، اب بچوں کا حالت دیکھ لیں، انہیں کھڑا کرے بات نہیں کرنی آتی، ان سے لکھوا لیں، ایک صفحہ انگریزی کا نہیں لکھ سکتے. آپ کریٹیو رائٹنگ، انوویشن، ان کسی کام میں اپنے بچوں کو نہیں دیکھیں گے. گورا سارا مان رہا ہے ایجوکیشن کریٹیوٹی کا نام ہے. جو ایجوکیٹڈ ہوتا ہے وہ کریٹیو ہوتا ہے، جو ایجوکیٹڈ ہوتا ہے وہ کریکٹرفل ہوتا ہے، جو ایجوکیٹڈ ہوتا ہے وہ کانٹریبیوٹر ہوتا ہے، جو ایجوکیٹڈ ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا کمال کانفیڈنس ہوتا ہے. آپ کو یہ چاروں خوبیاں اپنے پڑھ لکھوں میں نظر نہیں آئیں گی، کیونکہ کسی پروفیسر نے کبھی کہا ہی نہیں. وہ کہتا ہے اتھو لے کے دیتا یاد کر لے ٹاپ کر دیں گے. نمبر ختم ہونے لگ پڑے ہیں. آپ اندازہ لگائیں، میٹرک میں نمبر ختم ہونے لگ پڑے ہیں، نمبر ختم ہونے لگ پڑے ہیں، اور انسانیت کا جنازہ بھی اسی معاشرے میں سے نکل چکے. وجہ کیا ہے؟ وہ انسانیت کی بات کالج کر ہی نہیں رہا، انسانیت کی بات یونیورسٹی کر ہی نہیں رہی، اچھی اخلاق کی بات بتانے والے پروفیسر رہے ہی کوئی نہیں. وہ گلستان بوستان کی کوئی دو کہانیاں سنانے والے رہے ہی نہیں ہیں. اور یہ وزڈم جب بھی معاشرے میں سے ختم ہوگا، سیلف ڈسکوری کی بات نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ نمبر ہوں گے، ڈگریاں ہوں گی، لیکن اندر سے لوگ کھوکھلے ہوں گے. حضور والا خدا کے لیے یہ رٹوں کی تعلیم سے نکلیں. یہ سبق یاد کر کے صرف پریزنٹ کرنا، ادھر سے لے کے ادھر سے ان نون سوال آ گیا ہے، اس کا مطلب ہے کبھی سوچا ہی نہیں تم نے. کریٹیوٹی ہے ہی کوئی نہیں، انوویشن ہے ہی کوئی نہیں، خود سے جواب دینا آتا کوئی نہیں ہے، اپنے جواب پہ اعتبار کوئی نہیں. شراسہ مجھے یاد آج سے 20 سال پہلے میرے ایک ٹیچر تھے، میں امتحانات کی تیاری کر رہا، انہوں نے مجھے کہا بیٹا یہ کتنے صفحوں کا مضمون لکھا ہے؟ میں نے کہا جی میں نے 20 صفحوں کا لکھا ہے. کہتے کہاں سے لکھا ہے؟ تو میں نے خلاصوں کے نام بتائے. مجون بنائی ہوئی تھی میں نے 5 خلاصوں کی، وہاں سے میں گھما کے لکھتا تھا، ایک خلاصہ دوسرا خلاصہ. میں نے کہا جی ان سے ملا کے رٹے لگا کے میں نے لکھا. تمہید یہاں سے لی ہے، کرکس یہاں سے لی ہے، اینڈنگ یہاں سے لی ہے. انہوں نے مجھے ایک بات کہی، انہوں نے کہا شاہ صاحب آپ ایک صفحہ لکھیں خود سے. میں نے کہا جی میرے سے لکھا نہیں جائے گا، عادت ہی نہیں تھی، بچپن سے رٹے لگائے تھے. انہوں نے کہا بیٹا ایک صفحہ لکھو. آج بھی ان کا مجھے ورڈ، وہ جملہ یاد ہے. انہوں نے کہا پتر لکھن دا چاکا کھول، لکھنے کا جاکا کھولے گا تو لکھنا آئے گا. آپ یقین کریں اگلے دن میں ایک صفحہ ڈرتے ڈرتے لکھ کے لایا. اس میں 7 غلطیاں تھیں، کنسپچول غلطیاں تھیں، سوچنے نہیں آتا تھا. جو خلاصے میں لکھا تھا وہی سوچتے تھے ہم تو. انہوں نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، تھپکی دی. انہوں نے کہا 7 غلطیاں 100 بھی ہوتی تو ٹھیک ہو جاتی، لیکن شکر کرو تم نے لکھنا شروع کر دیا. اگلا کام سنیں. وہ ایک صفحہ 7 غلطیوں والا میں نہ لکھتا، آج میری 10 کتابیں بھی نہ ہوتی. 10 کتابوں کا رائٹر نہ ہوتا، وہ بیسٹ سیلر نہ ہوتا. جب تک آپ بچوں کو خود سے کام کرنے کی عادت نہیں ڈالیں گے کہ سرچ کرو، ڈھونڈ کے آؤ، لائبریری جاؤ، لائبریریاں ویران ہوگی. حضور والا ہمیں ٹرینڈز چینج کرنے. جو بنے، میں یہ میسج دے کے جاؤں گا، جو بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ٹیچر بنے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے، فوج میں جائیں، خدا کے لیے اچھے انسان بنے. اگر آپ انسان اچھے ہیں، اس کی مانگ ڈاکٹر انجینئر سے زیادہ ہے. آپ خوش اخلاق ہیں، اس کی مانگ زیادہ ہے. آپ کمیٹڈ ہیں، اس کی مانگ زیادہ ہے. آپ میں ڈٹرمنیشن ہے، اس کی مانگ زیادہ ہے. آپ محنتی ہیں، اس کی مانگ زیادہ ہے. آنے والے وقت میں جو ایجوکیشن کے کانسیپٹس میں تبدیلی آ رہی، جس پہ پوری کتاب ہاورڈ گارڈنر نے لکھی ہے، 5 مائنڈز آف فیوچر. وہ کہتا ہے آنے والے وقت میں اگلے 5 سے 10 سالوں کے اندر پروفیشنلی وہی بندہ ایگزسٹ کرے گا جس کے پاس کم از کم 5 سکلز ہیں. کتنی سکلز ہیں؟ اور میں دکھ کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کا تعلیم کا نظام 16 سال کی تعلیم کے بعد بھی صرف رٹا لگانے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے. وہ بچہ رٹا لگا لیتا ہے، اور نہ کریٹو تھنکنگ، نہ لیٹرل تھنکنگ، نہ ڈیسیژن پاور، نہ سیلف کانفیڈنس، نہ اینالیٹیکل سکل، نہ کوئی اپروچ، نہ ویژن، نہ ڈیفینیشن آف لائف. صرف آئے، ڈگری لی اور چلے گئے، کیا فرق پڑے گا؟ وہ کہہ رہا ہے 5 سکلز چاہیے. اگر 5 سکلز نہیں ہیں تو یہ دنیا اسی سائز کی رہے گی، لیکن آپ کی دنیا چھوٹی ہو جائے گی، اپرچونٹیز کم ہو جائیں گی، آپ کی ڈیمانڈ نہیں رہے گی، آپ پلیسمنٹ اچھی نہیں ڈھونڈ سکو گے، کوئی جگہ زندگی میں اچھی نہیں، مقام اچھا نہیں ڈھونڈ سکو گے، کنٹریبیوٹ نہیں کر سکو گے. یار ایک بندہ اگر اپنی محتاجی نہیں ختم کر سکا، وہ دوسروں کی محتاجی کہاں سے ختم کرے؟